نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کراں گے کہ مینوں کیوں پیدا کیتا۔ قرآن کریم دی سورہ زاریات دی 56ویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سونے رب نے اس ہے پاک جو فرمایا اور میں جنہ اور انسانوں صرف اس لیے پیدا کیتا کہ میری عبادت کرنا، یعنی میں جنہ انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ یہ ظاہری معنی نے، لیکن یہ مرادی معنی جڑے آ، حقیقی معنی یہ روح جڑی آ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لی یعبدون دا معنی ہے لی یعرفون، جن اللہ رب العزت فرما رہا کہ میں تانوں اپنی پہچان واسطے، اپنی معرفت واسطے، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا۔ اللہ پاک دی معرفت عرفان پہچان جڑی ہے دو طرح دی ہے، ایک ہے علمی استدلالی کہ انسان ظاہری ذریعے نہ قرآن و سنت ظاہری علم پڑھنا اللہ رب العزت دا عرفان حاصل کردا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، حی ہے، قیوم ہے، ودود ہے، جبار ہے، قہار وغیرہ وغیرہ مختلف صفات اللہ رب العزت دیاں۔ یہ ہے علمی پہچان، استدلالی پہچان۔ ایک ہے کشفی شہودی مشاہداتی پہچان، جدو انسان دی روح دے جسم جو نکل کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نہ حضوری خدا پہنچ کے دل دے آنے دل دیاں کھانا دیدار الہی دی نعمت حاصل کردا، وہ ہے کشفی شہودی مشاہداتی پہچان۔ جدو دل دیاں کھانا اللہ دا دیدار کردا پھر ہی انہوں عرفان حقیقی معنی حقیقی فقہ حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان لذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوتا۔ اور اسی مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ سنے رب نے قرآن چ سارا پروگرام دسیا کہ کائنات دی ساری نعمت انسانوں میں تواڈے واسطے پیدا کیتا، تانوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس دیتا، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ میں جنہ انسان دا پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا، یعنی اپنے دیدار واسطے کیتا۔ اور قرآن سنے رب نے دس بھی دیتا سانوں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری مقصد تہاڈا رب ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ اور پھر مزید سنے رب نے آکھیا کہ دعا کردے رہیا کرو ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونیا سانوں ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نے سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا سانوں جس کام واسطے پیدا کیتا، کیونکہ اللہ رب العزت دے فضل و توفیق تو بغیر دیدار نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے رہتا ہے تنہائیاں رو رو کے سنے رب نو منائے اور ماسو اللہ تو الگ ہو گئے خوب ریاضت و مجاہدہ کرے، اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات کرے، جیسا قلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور باب اللہ شاہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے اتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔
حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ کوشش کرو کہ مخلوق تو نہ جانے اور تسی مخلوق نہ جانو، صرف اپنے سنے رب کی پہچان کرو، دل دے آنے دل دیا آنکھاں نال دیدار کرو۔ حضرت غوث پاک فرماندے اللہ سونے دی رسی قرآن ہے، جہدا ایک سرا تواڈے کول ہے کلا دستک قدرت ہے، تو ہن بھی تسی اللہ کا دیدار حاصل نہ کرو تو پھر حیرانگی ہے۔ انسان نو نعمت دید الہی دی عمل قرآن و سنت نہ ملنی جب تک انسان تمام شیطانی نظامات تو منہ نہیں موڑدا اور سچے دلوں ایمان لے کے سچی توبہ نصوح کر کے اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ نہیں لیا، الفلا چمڑے کی بوٹی لیا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے انکار نہیں کرا اور انہوں کو اکثر فیض نہیں کرتا، انعکاسی فیض حاصل نہیں کرتا ہے اور اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا تو کدے بھی انسان کی روح قوت پرواز پیدا نہیں ہوندے۔ گو ریاضت و مجاہدے نال اگر انسان اپنے اندر روحانی صلاحیت بیدار کر لے، لطیفہ نفس صرف ایسے دنیا ہی سیر کر سکتا، عالم اللہ سوچ عالم ملکوت جبروت لاہوت دی سارا نہیں کر سکتا، اتنے جانا واسطے ایمان چاہیے۔ اس واسطے باہر منافق باز کافر ریاضت و مجاہدے مراقبے کر کے اپنی لطیفہ نفس چ صلاحیت پیدا کر کے ڈرامے کر کے لوگوں دکھاؤندے رہندے آ، جنہوں استدراج کیا جاتا کر کے عادت جنہیں بھی ہے کافر منافق کو ظاہر ہون استدراج ہے، مجذوب کو ظاہر ہون معونت ہے، ولی اللہ کو ظاہر ہون سچے کولوں تو کرامت ہے، اور یہی کر کے عادت نبی کو ظاہر ہوئے تو معجزہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا سارا پروگرام بھی دس سکتا تو انسان کی بہتری یہ ہے کہ گزریا وقت آنا نہیں آن وڑتا تو باہر کوئی نہیں، موجودہ سال افاں قیمتی ہے قدر کریے اور راہی مولا دے مسافر بنی ہے، اللہ طرف دوڑیے جیسا سونے رب نے قرآن سے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اور سونے رب نے قرآن سے بھی دس دیتا کہ جنہیں میرے لوگوں نے میرے دیدار کا انکار کیتا، میری نشانیاں کا انکار کیتا، نفس و آفاق جڑی ہے میں انہوں دکھانا ہے تو انہوں کے سارے عمل ضائع ہو گئے اور قیامت کے دن میں انہوں کا حساب نہیں لینا ہے گا، انہوں سدھا ہی چاہ کے جہنم سڑ دینا، انہوں کے سارے عمل ضائع۔ یہ لوگ خسارے والے لوگ ہیں، کیوں کہ قرآن جی دسیا اللہ پاک نے جنہیں میرے دیدار نو چھڑ کے دنیا ہی نو پسند کر لیا، دنیا ہی دے ہو گئے اور مطمئن ہو کے بیٹھے آ، شیطان نے مطمئن کرتا ہے انہوں کہ تمہیں کوئی لوڑ نہیں دیدار الہی دے پاسے جان دی، بس ٹھیک ہے مزے لو دنیا دے 4 دن۔ اللہ فرماندا ہے انہاں لوگوں نے میں سدھا جہنم سٹنا ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سونے رب نے انساناں نوں دسیا جڑے پوچھدے نے کہ سانوں کیوں پیدا کیتا، سونے رب دسدا کہ تانوں میں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، تے طریقہ وہ سارا پروگرام قرآن دس سکتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے تو انسان نو چاہیے سچے اللہ والے صحیح العقیدہ صاحب وصل و وصال صاحب حضور و حضور متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل احسار عشق الہی عشق مصطفیٰ خدمت خلق دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی نظامات دشمن زندہ دل علماء مشائخ کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں تے تیرے علاوہ سانوں کسی ہور سارے دی لوڑ بھی نہیں، ساڈے واسطے تو کافی ہیں۔ سانوں دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے۔
اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ بس یارو باقی سب ہوس، بچو بچو بچو، دنیا تے پھر نہیں آنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔